السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ فائنلی اینی کے کہنے پر مہروز نے اپنے برین ٹیومر کے لیے آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ آپریشن بہت ہی زیادہ رسکی ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ 50% چانسز ہیں کہ مہروز بچ جائے اور 50% چانسز ہیں کہ شاید وہ نہ بچ سکے اس آپریشن کی وجہ سے۔ اب یہ سن کر مہروز کی ماں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ تو چاہتی ہے کہ مہروز کا آپریشن فی الحال نہ ہو، کہ چلو اس درد کے ساتھ ہی صحیح کم سے کم میرا بیٹا ابھی میری آنکھوں کے سامنے تو ہے، لیکن اگر آپریشن ہوا اور کامیاب نہ ہو سکا تو میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ جبکہ اینی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ آپریشن کی تیاری کریں اور مہروز بھی اینی کے کہنے پر آپریشن کے لیے مان چکا ہے۔ مہروز کی ماں کو اینی پر غصہ بہت آتا ہے اور گھر جا کر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کھڑا کر دیتی ہے کہ اب میرے گھر کے اور میرے بیٹے کی زندگی کے فیصلے یہ کل کی آئی لڑکی لے گی۔ جبکہ عفان ہمیشہ کی طرح اینی کی فیور کرتے ہوئے اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ آپ بہت برا کر رہی ہیں ہماری دونوں بھابھیوں کے ساتھ، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ آپ کے اس تلخ رویے پر بھی آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ فاخرہ تو عفان کی بات شاید سنی انسنی کر بھی دیتی، لیکن دردانہ جو ہر وقت فاخرہ کا سایہ بنی اس کے ساتھ ہوتی ہے، فوراً ہی آگ لگانے کو تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں ذرا، کل کی آئی لڑکیاں ہمارے گھر میں اتنا اختیار حاصل کر گئی ہیں کہ آپ کے بچے بھی اب انہیں سچا اور آپ کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ عفان کو افسوس ہوتا ہے اپنی خالہ کی اس ذہنیت پر کہ بات ختم کرنے کی بجائے بات کو بڑھا چڑھا کر اسے غلط موڑ دینا ان کا پرانا کام ہے۔ دوسری طرف اینی نماز پڑھ کے مہروز کی زندگی کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہے اور مہروز بھی اینی کی بے چینی اور اس کا رونا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت زیادہ پریشان اور پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے اتنی پیاری لڑکی کو کس اذیت میں مبتلا کر دیا، وہ بھی اپنی ماں کے بولے گئے جھوٹ کی وجہ سے۔ اگر میں اس کی زندگی میں نہ ہوتا تو آج اس کی زندگی میں یہ دکھ تکلیف نہ ہوتی۔ اور پھر اپنا بھی سوچتا ہے کہ میں اینی کے بغیر جب تک زندہ تھا مجھے زندگی سے اتنا پیار نہیں تھا، لیکن اینی میری زندگی میں آئی ہے تو اب میرا مرنے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ لیکن اس کے دل میں یہ کھٹکا بھی ہے کہ اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو میں اینی سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا، اور یہ سوچتے ہی اس کا دل جیسے کوئی مٹھی میں جکڑ لیتا ہے۔ بہرحال اب آپریشن کی ڈیٹ جب آ جاتی ہے تو مہروز کہتا ہے کہ میں آپریشن سے پہلے اینی تمہارے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اینی مہروز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کو آپ کی بیماری کا کچھ پتہ ہے، لیکن مہروز اینی کو فورس کرتا ہے کہ پلیز میرے سکون کے لیے، کیونکہ میں اس دنیا سے بے سکون ہو کر نہیں جانا چاہتا۔ مہروز کی یہ باتیں سن کر اینی کا کلیجہ تو جیسے منہ کو آتا ہے، فوراً ہی اسے چپ کرنے کا کہتی ہے اور بار بار یہی یقین دلاتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا آپریشن کامیاب ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ اب مہروز آپریشن سے پہلے کچھ ضروری فیصلے بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اینی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو یا پھر وہ بے آسرا ہو جائے۔ اسی لیے وکیل کو بلاتا ہے۔ جب عفان دیکھتا ہے کہ وکیل آیا ہے تو وہ مہروز کو بلانے جاتا ہے، جبکہ اس کی ماں بھی پہنچ جاتی ہے ایک دم سے پریشان ہو کر کہ آخر وکیل کا یہاں کیا کام۔ تو مہروز عفان سے اور اپنی ماں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میں وکیل صاحب سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر عفان تو بخوشی باہر چلا جاتا ہے، جبکہ اس کی ماں تو باہر جا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور سارا الزام اینی پر لگا دیتی ہے کہ یقیناً اسی لڑکی نے میرے بیٹے کو بہکایا ہے اور کچھ بڑی ڈیمانڈ کی ہے۔ بہت ہی تیز لڑکی ہے یہ اینی۔ یہ سن کر تو ایمن بھی ایک دم سے اپنے کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ میری بہن کے بارے میں ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی، ہم سب کو دھوکہ دیا، دھوکے سے اپنے بیمار بیٹے کی شادی میری بہن سے کرا دی۔ یہ سن کر تو مہروز کی ماں مزید آگ بھگولا ہو جائے گی اور ایمن سے کہے گی کہ چلو اب تمہیں پتہ چل گیا نا مہروز کی بیماری کے بارے میں، تو بچا لو اپنی بہن کی زندگی اور لے جاؤ اسے یہاں سے۔
لیکن ظاہر ہے اینی کو فی الحال اپنی ساس کی یہ تلخ باتیں اگنور کرنا پڑیں گی مہروز کی محبت میں، کیونکہ وہ اس کڑے وقت میں مہروز کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتی بلکہ پورے آپریشن میں اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کر مہروز کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ زندہ رہنے کی پوری کوشش کرے گا، ہمت نہیں ہارے گا آپریشن کے دوران۔ دوسری طرف دردانہ کو تو پھر سے موقع مل جاتا ہے اپنی بہن فاخرہ کو بھڑکانے کا، اور کہتی ہے کہ دیکھ لیا آپ نے اس ایمن کی زبان، یہ صرف اپنے شوہر کے بلبوتے پر اتنا بول رہی ہے، ورنہ ان کی اتنی اوقات ہے کہ باجی آپ کے سامنے بول سکیں۔ ہم سب آپ سے کتنا ڈر کے رہتے ہیں اور آپ کے کسی فیصلے کے آگے چوں چرا نہیں کر سکتے، لیکن یہ کل کی آئی لڑکیاں آپ کے بیٹوں کے فیصلے اب یہ کریں گی۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے باجی آپ کی بے بسی کو دیکھ کر، لیکن فاخرہ بھی دردانہ کی بات سن کر اسی کی بے عزتی کر دے گی کہ تم تو چپ ہی رہا کرو، ہر موقع پر تمہارا بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ شہریار بھی ایمن کو وہاں سے لے جائے گا، کمرے میں جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں امی کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تم ان کی بھی تو سچویشن سمجھنے کی کوشش کرو، ان کے بیٹے کا آپریشن ہونے جا رہا ہے جبکہ چانسز 50-50% ہیں ان کے بچنے کے، اس لیے شاید وہ تھوڑی زیادہ ہارش ہو رہی ہیں۔ لیکن ایمن اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کی امی تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں، اگر آپ انہیں سمجھتے ہوتے نا تو اس طرح کبھی ان کے جھوٹ کا ساتھ نہ دیتے اور ہماری محبت کو یہ داغ نہ لگنے دیتے۔ مجھے تو ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن کی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ بہرحال اب تک تو میں امی کی تمام باتیں برداشت کرتی آئی تھی، لیکن اب میں برداشت نہیں کروں گی کہ ایک تو انہوں نے اینی کے ساتھ دھوکہ کیا اور اب اسے مجرم بھی بنا رہی ہیں۔ اور ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ فاخرہ کی فکر بھی بالکل ٹھیک نکلے گی، کیونکہ مہروز آپریشن پر جانے سے پہلے اپنی تمام پراپرٹی اینی کے نام کرنے والا ہے، اور دوسری طرف مہروز جب اینی اور ایمن کے ماں باپ سے معافی مانگنے جائے گا کہ ہم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن یہ بھی کہے گا کہ میں اس دھوکے میں بالکل بھی شریک نہیں ہوں، مجھے بھی اب جا کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ ہی نہیں میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، آپ لوگوں سے اور اینی سے حقیقت چھپا کر اس کی شادی میرے ساتھ کی گئی، جبکہ مجھے یہی بتایا گیا کہ میرے برین ٹیومر کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے، بس میں اسی لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سن کر اینی کی ماں کے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل جائے گی، اسے تو پہلے دن سے ہی شک تھا کہ مہروز کو کوئی بڑی بیماری ہے جو یہ لوگ ہم سے چھپا رہے ہیں، لیکن برین ٹیومر کا سن کر تو اس کا دل جیسے بیٹھ جائے گا، اور پھر اب یہ کہ آپریشن ہونے والا ہے تو وہ تو شدید پریشان ہو جائے گی کہ اگر خدا نہ خواستہ مہروز کو کچھ ہو گیا تو کیا میری بیٹی اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو جائے گی، بالکل ہی بے آسرا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مہروز کا آپریشن کامیاب ہوگا یا ناکام؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔